سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مدد اب صرف سہولت کے لیے محکمہ پولیس کا اہم اقدام 15 ایپ جلد متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔ ایک کلک کے ذریعے پولیس لوکیشن معلوم کی جا سکے گی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن میں مددگار 15 موبائل فون ایپ کا افتتاح کر دیا۔ تقریر سے خطاب میں کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو نے کہا کہ پولیس 15 ایپلیکیشن سے پولیس کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس ایپلیکیشن کی مدد سے ون ٹچ کے ذریعے پولیس کو آپ کی لوکیشن کا معلوم ہو جائے گا۔ ہنگامی صورتحال میں شہریوں کو فوری طور پر رسپانس دینے کے لیے مددگار 15 کا عملہ فوراً موقع پر پہنچے گا۔ یہ بھی بنیادی طور پہ جو ایپ ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سمپل لینگویج میں کہوں گا کہ یہ ایک ایپ ہے، صرف ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کا بٹن پریس کرنے سے آپ کی لوکیشن، آپ کی پوزیشن، ہر چیز ہمیں واضح ہو جاتی ہے اور ہم وہاں پہ پہنچنے میں بہت جلدی سے تیزی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں اور رسپونڈ کر سکتے ہیں۔ ڈی آئی جی مددگار 15 عمران یعقوب نے ایپ کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا کہ ہمارا مقصد کسی بھی مشکل میں پڑے شخص کی مدد کو جلد یقینی بنانا ہے۔ کراچی پولیس چیف کو ڈی آئی جی مددگار 15 عمران یعقوب منہاس اور ایس ایس پی قمر رضوی نے کنٹرول روم کا معائنہ کرایا اور تمام تر معاملات فراہم کی۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ کامران منہاس، سٹی 21۔ آگے بڑھے اب آپ کو بتائیں کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا کے یورین نمونوں میں آئس منشیات کا انکشاف ہوا ہے۔ طبی رپورٹ پولیس کو موصول ہوگی، تفتیش کا حصہ بنایا جائے گا۔ مزید یہ رپورٹ دیکھیں۔ کارساز حادثہ کیس میں ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ ایسٹ انویسٹیگیشن پولیس کو موصول ہو گئی، جس کی تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق خاتون کی میڈیکل رپورٹ منشیات استعمال کرنے کے حوالے سے مثبت نکلی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یورین کے نمونوں میں آئس منشیات کی موجودگی پائی گئی ہے۔ خون کے نمونوں میں کوئی نشہ آور چیز نہیں پائی گئی۔ ذرائع کے مطابق آئس کے استعمال سے انسان کا مرکزی اعصابی نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں ملزمہ کے نمونوں میں نفسیاتی عارضے کے لیے استعمال کی گئی ادویات کی موجودگی نہیں پائی۔ ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ 2 سے 3 دن کے لیے سیل کر دی گئی۔ اس میڈیکل رپورٹ کو تفتیش کا حصہ بنایا جائے گا۔ رپورٹ سامنے آنے کے بعد مقدمے کی دفعات میں بھی ممکنہ طور پر تبدیل یا نئی دفعہ شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ مقدمے میں ممکنہ طور پر موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت بھی دفعہ شامل کی جا سکتی ہے۔ پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کا نتاشا کی میڈیکل رپورٹ پر تفصیل سے بات کرنے سے اجتناب، کہا کارساز حادثہ کیس ابھی زیر تفتیش ہے۔ اس وقت نتاشا کو گاڑی میں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں میڈیکل حکام اور طبی ماہرین کی رائے جاننا بھی ضروری ہے۔ M9 موٹر وے کے اطراف میں رہائشیوں، ہوٹلز، پیٹرول پمپس کو رسائی نہ دینے کے کیس NHA اور دیگر کی جانب سے عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی۔ مزید یہ رپورٹ دیکھیں۔ کورٹ میں M9 موٹر وے کے اطراف میں رہائشیوں، ہوٹلز، پیٹرول پمپس کو رسائی نہ دینے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ NHA اور دیگر کی جانب سے عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے استفسار کیا کہ M9 موٹر وے سپر ہائی وے ہے، سندھ حکومت نے کس معاہدے کے تحت زمین NHA کو دی ہے؟ کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ سڑکیں اور بنیادی سہولت کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سپر ہائی وے پر ریسٹورانٹس اور پیٹرول پمپس پہلے سے موجود تھے۔ سپر ہائی وے کے مختلف قوانین تھے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان زمین کا تنازع الگ ہے۔ سڑک تک رسائی نہیں روکی جا سکتی، لیکن بار لگا کر رسائی روک دی گئی ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے استفسار کیا کہ سپر ہائی وے کو موٹر وے میں تبدیل کرنے سے یہ مسئلہ بنا ہے۔ NHA اپنے معیار کے مطابق نئی موٹر وے کیوں نہیں بنا لیتا؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ 2 شہروں کے درمیان شہر سے باہر ٹول پلازا بنانا چاہتے ہیں۔ M9 کا 0 پوائنٹ شہر کے اندر موجود ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کا تنازع کاؤنسل آف کمپلین میں طے ہونا چاہیے یا پھر موٹر وے کو دوبارہ سپر ہائی وے میں تبدیل کر دیا جائے۔ GT روڈ ایک لائن بڑھا کر موٹر وے میں تبدیل کر دیا جاتا تو کیا راستے میں آنے والے شہریوں کو بلڈوز کر دیا جاتا؟ NHA کے وکیل نے کہا کہ اوور ہیڈ برجز اور پلوں کے ذریعے شہریوں کو سہولتیں فراہم کی ہیں۔ یہ بات سن کر جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا کہ ہر سڑک پر ٹول بوتھ بنا دیے ہیں، عوام کو فری روڈ کہیں نہیں ملتا۔ NHA کے وکیل نے کہا کہ M9 موٹر وے پر 40 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت موٹر وے بنانے کے لیے صرف زمین فراہم کرتی ہے، جس پر جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا کہ کوئی نیا پل نہیں بنایا، بس سڑک پر سڑک بنا کر 40 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں۔
NHA के वकील ने कहा कि कराची और हैदराबाद के दरमियान मुतबादिल मोटरवे का मंसूबा ज़ेर गौर है। चीनी और पाकिस्तानी हुकाम मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने कहा कि हर सूबे में मोटरवेज हैं, सिर्फ सिंध में नहीं है। 80% बजट लिंक रोड पर खर्च कर दिया जाता है। हैदराबाद मीरपुर खास सड़क पर सफर मुफ्त था, इसे एक्सप्रेस वे बनाकर टोल वसूली शुरू कर दी गई। NHA की चेयरमैन ने 5 साल पहले बयान अल्फी जमा करवाया था कि पुराना टोल खत्म करके नया बनाया जाएगा। अदालत ने आखिर में कहा कि फरीकैन के वकला के दलाइल सुन लिए हैं, कोई मुनासिब हुक्मनामा बाद में जारी किया जाएगा। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची में रेन एमरजेंसी की सूरत हाल में सैनिटेशन स्टाफ 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस सड़कों पर आ गया। मुलाजमीन ने महकमा खजाना सेक्रेटेरिएट के बाहर मुशायरा किया। खजाना सेक्रेटेरिएट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। एहतजाज जोर पकड़ने पर अफसर शाही ने घुटने टेक दिए। अफसरान ने तनख्वाहों की मद में 10 करोड़ से ज्यादा रकम की मंजूरी दे दी। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। सैनिटेशन मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हुकूमत ने अमले के मुतालबात मान लिए। महकमा खजाना ने 10 करोड़ 11 लाख रुपए जारी कर दिए। 1740 मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें अदा की जाएंगी। की मंजूरी से कबल महकमा बल्दियात के मुलाजमीन सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंचे। मुलाजमीन की बड़ी तादाद महकमा खजाना सेक्रेटेरिएट पहुंची तो सिक्योरिटी अलर्ट हो गई और तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। मुलाजमीन का एक ही मुतालबा था कि उनको तनख्वाहें अदा की जाएं। मुसलसल 1 घंटे तक सख्त एहतजाज ने पूरे सेक्रेटेरिएट का निज़ाम मुतासिर कर दिया, जिसके बाद महकमा खजाना के अफसरान ने मुजाहिरीन से बातचीत की जो कामयाब हो गई। और अभी जो मुज़ाकरात हमारे हुए, हमें वो 10 करोड़ 11 लाख रुपए जो OZT जारी हुई है उसका लेटर ला के दे रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों की मंजूरी के बाद सैनिटेशन मुलाजमीन ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। कैमरामैन दानियल सैयद के साथ आज़ाद नोहड़ियो, सिटी 21। मंकी पॉक्स की रोकथाम का मामला डीजे एयरपोर्ट अथॉरिटी की ज़ेर सदारत एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर होने वाली स्क्रीनिंग का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में DG एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से तमाम एयरपोर्ट्स मैनेजर्स को हिदायत दी गई कि मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का अमल मज़ीद सख्त किया जाए। बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का डाटा महफूज किया जाए। एयरपोर्ट्स मैनेजर्स का DG एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि मुल्क भर के एयरपोर्ट्स टर्मिनल बिल्डिंग्स में जरासीम कुछ स्प्रे बरवक्त किए जा रहे हैं। यौमिया हज़ारों मुसाफिरों की स्क्रीनिंग ज़रूरी करार दी जा रही है। कराची में रहना मुश्किल है, वज़ीर दाखिला सिंध का बड़ा एतराफ़। सिटी कोर्ट बारूम की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू, बोले वकला को असला लाइसेंस दे रहे हैं, सहाफ़ियों और वकला को प्लॉट अलॉट कर रहे हैं। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। क्राइम, मार धाड़ और अगवा बराए तावान कराची नाकाबिले रिहाइश शहर करार वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार ने बड़ा इतराफ़ कर लिया। सिटी कोर्ट न्यू बार रूम की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी जिया लंजार ने खिताब में कहा कि कराची में रहना मुश्किल है, इसलिए वकला को असला लाइसेंस दे रहे हैं। जो भी आप लोगों के हुक्म होंगे, जैसे बड़ाई साहब ने कहा असले के लाइसेंस की, यकीनन वकील को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए असले की ज़रूरत है। और मैं आपकी बार एसोसिएशन को दोबारा कहता हूँ कि जो वकील रह जाएं वो बॉडी के थ्रू, आपकी बार एसोसिएशन के नुमाइंदे मखसूस हों, उनके थ्रू आएँ, हम उनको लाइसेंस देंगे। इस मौके पर सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइश का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने किमाड़ी में 200 एकड़ जमीन वकला को अलाउट की है, जिसके चालान का इजरा जल्द होगा। आपने जो काम किया, बेसिकली हमने एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया था कि हमारे वकला बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कराची जैसे शहर में वो घर अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें लॉयर्स की सोसाइटी के लिए ज़मीन चाहिए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आया, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसी टाइम DC के माड़ी, DC वेस्ट को लेटर लिखा, 2 हफ्ते के अंदर अंदर 200 एकड़ ज़मीन आपको एलोकेट हो गई। तकरीब में कराची बार, सिंध हाई कोर्ट बार और सिंध बार कौंसिल के अरकान भी शरीक हुए, जबकि वकला की बड़ी तादाद इस मौके पर तकरीब में मौजूद थी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मोहम्मद जवाद, सिटी 20। अख्तर कॉलोनी में घर में सिलेंडर धमाका, मियाँ बीवी और 3 बच्चे जख्मी हो गए। मुतासरा मुरीद अब्बास सब्जी का ठेला लगाता था, कुछ माह कबल ही घर किराए पर लिया था। आपको बताते चलें, अख्तर कॉलोनी में घर में सिलेंडर धमाका,
میاں بیوی اور 3 بچے زخمی ہو گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جاوید اقبال کی اس رپورٹ میں۔ کی گلی نمبر 10 میں واقع مکان میں سلنڈر دھماکے سے میاں بیوی اور 3 بچے زخمی ہو گئے۔ صبح 8 بجے پیش آئے واقعے کے بارے میں عینی شاہد خاتون کا کہنا تھا کہ دھماکہ بہت زوردار تھا۔ گھر میں داخل ہوئے تو میاں بیوی اور بچے زخمی پڑے ہوئے تھے۔ واقعے کے بعد پولیس اور کرائم سین یونٹ کا عملہ بھی جائے حادثہ پر پہنچ گیا۔ پولیس افسر کا کہنا تھا کہ دھماکے کے بعد گھر کے کچن میں سامان پھیل گیا۔ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ہم یہاں پہنچے اور آ کے دیکھا تو کچن کے اندر سامان بکھرا پڑا تھا، سلنڈر بھی پڑا ہوا تھا، اور جو زخمی تھے وہ مختلف ایمبولینسز کے ذریعے ہسپتالوں میں پہنچائے گئے۔ زخمیوں کی شناخت 35 سالہ مرید عباس، 30 سالہ منسا، 7 سالہ لاریب، 8 سالہ محمد اصغر اور 13 سالہ ردا کے ناموں سے ہوئی ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کیمرامین عمران ایکے کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ طلب پر امریکی ڈالر انٹر بینک میں 13 پیسے مہنگا، 278 روپے 45 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 280 روپے پر ہی برقرار۔ ماہرین کہتے ہیں کہ درآمدی طلب پر روپے کی قدر میں کمی دیکھی گئی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 13 پیسے مہنگا ہو گیا، جس سے انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 32 پیسے سے بڑھ کر 278 روپے 45 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 280 روپے کی سطح پر برقرار رہا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 60 پیسے کمی سے 311 روپے 34 پیسے کا ہو گیا، جبکہ برطانوی پاؤنڈ 81 پیسے مہنگا ہو کر 369 روپے 59 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یو اے ای درہم 76 روپے 22 پیسے اور سعودی ریال 74 روپے 42 پیسے پر برقرار رہا۔ ڈی جی ایف آئی اے نے کراچی کا دورہ کیا۔ اسحاق جہانگیر کی زیر صدارت پاکستان بینکرز ایسوسی ایشن کا اجلاس، مالیاتی جرائم کی سرخوبی سمیت دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ڈی جی ایف آئی اے نے بینکوں کی جانب سے ریکارڈ کی عدم فراہمی میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ بتایا کہ دھوکہ دہی اور جعل سازی کیس میں بینکوں کی جانب سے شکایات واپس لینے سے تحقیقات میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ بینکوں اور ایف آئی اے کے درمیان مالیاتی جرائم کی سرکوبی کے لیے رابطے اور مہنگی کا فقدان ہے۔ اجلاس میں موجود شرکاء نے ڈی جی ایف آئی اے کو بینکوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈی جی ایف آئی اے نے بینکوں کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بھاری بھرکم بجلی بلوں اور ٹیکسز کی بھرمار، کاروبار متاثر ہونے پر تاجروں کی ہڑتال۔ شہر میں چھوٹی بڑی مارکیٹوں سمیت کاروباری مراکز بند رہے۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ تاجروں نے مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اندیا دیا۔ جنہوں نے دکانوں پر تالے لگا دیے۔ ایف بی آر کی تاجر دوست اسکیم، ایڈوانس ٹیکس، بجلی کی قیمتوں اور آئی پی پیز کے معاہدوں کے خلاف تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ ملک کی اقتصادی شہرک کہلانے والے روشنیوں کے شہر کی مارکیٹوں میں ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ جماعت اسلامی اور تاجروں کی ہڑتال کی کال پر صدر، الیکٹرانک مارکیٹ، جوڑیا بازار، کھوڑی گارڈن، لائٹ ہاؤس کی مارکیٹوں میں دکانیں بند۔ آئی ایچ چندی گڑھ روڈ، گارڈن، ریگا، رنچور لائن، حیدری مارکیٹ، ناظم آباد، ٹائلز مارکیٹ میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال، کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ بولٹن، کھجور بازار، برتن گلی، کریم آباد، لالو کھیت، بلدیہ کی مارکیٹس کے تاجر بھی سراپا احتجاج بن گئے۔ تاجروں نے ہڑتال کے باعث 50 ارب روپے کے نقصان کا تخمینہ پیش کر دیا۔ تاجر رہنما عتیق میر نے دعویٰ کیا کہ ہڑتال سے صرف کراچی میں 4 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ عبدالرؤف ابراہیم نے تاجر دوست اسکیم کو ملک کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ رضوان عرفان نے کہا کہ تاجروں نے پہل کر دی، اب عوام کو نکلنا ہوگا۔ آئی پی پیز کے معاہدوں پہ بھی نظر ثانی کریں کہ یہ 24 روپے پر یونٹ ہم کیپیسٹی چارج بھر رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس بھی لگایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں بلوں پہ انکم ٹیکس بھی ہے، سیل ٹیکس بھی ہے، ٹی وی کے ٹیکس بھی ہیں، تو کیا ہم ہی بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اور ہم جو ہے آگے کا لائے عمل جو ہے انشاءاللہ تمام پاکستان کے تاجروں سے مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے، آیا اس ہڑتال کو کنٹینیو کیا جائے یا ایک دن کے لیے موقع ایک دن کی رکھا جائے۔ لیکن میں آپ کو بتایا چلوں کہ کوئی بھی حکومت کے غلط اقدامات اس کے خلاف جو ہے تاجر متحد ہو گئے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے مسئلے کا حل کیا جائے۔ اگر مسئلے کا حل نہیں ہوا تو ہڑتال جو ہے وہ کنٹینیو
ताजिरों ने खबरदार किया कि मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में लाए अमल तय किया जाएगा, जिसमें गैर मुहिना मुद्दत के लिए भी हड़ताल के ऑप्शंस पर गौर किया जा सकता है। अब अगली कॉल का इंतजार करें, मुल्क की सतह पे हम फिर बैठेंगे और फिर देखेंगे अब हमें क्या मजीद हड़तालों की तरफ जाना है, एहतजाज की तरफ जाना है, इस्लामाबाद में इकट्ठा होना है, या हमने ऐवानों का घेराव करना है। लेकिन हमने कुछ ना कुछ जरूर करना है जब तक कि हमें हमारे इन जख्मों का मरहम नहीं मिल जाता। इसे मुकम्मल तौर पर वापस लिया जाए, ताजिर दोस्त स्कीम ख़त्म की जाए, टैक्स का एक अच्छा निज़ाम कायम करना चाहिए, वही निज़ाम जिस ज़रिए से हम सेल्फ असेसमेंट सिस्टम के ज़रिए जो हम टैक्स अदा करते थे, उसी अंदाज से हम टैक्स अदा करना चाहते हैं। ताजिरों ने आइंदा लाए अमल का ऐलान मुशावरत से करने का ऐलान किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर काविश मेमन के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, बिलों में इजाफे और टैक्सेस के खिलाफ ताजरों की शटर डाउन हड़ताल पर शहर की छोटी बड़ी मार्केटें भी बंद हैं। तमाम दिहाड़ी मजदूर हड़ताल से परेशान हैं। कहते हैं ताजर मुफाद परस्त हैं, सिर्फ अपने मुफाद के लिए हड़ताल कर रहे हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल। शहर कायद में मार्केटें बंद, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गयीं। लियाकताबाद मार्केट, जोड़िया बाजार, बोतल गली, लाइट हाउस और जामा क्लॉथ मार्केट में सन्नाटे का राज। टिम्बर मार्केट, आयरन स्टील, कोरंगी, हैदरी, तारिक रोड, टिम्बर मार्केट, जैनब मार्केट समेत दीगर इलाकों में दुकानों को ताले लग गए। रोजाना की उजरत पर काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर भी हड़ताल पर फट पड़े। कहते हैं ताजिर सिर्फ अपने मफाद के लिए हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल से सिर्फ मजदूर और आवाम मुतासिर हो रही है। पूरा मैं जहाँ से आ रहा हूँ पूरा इलाके सारे बंद पड़े हैं। रोज कमाने वाले आप बंदे हैं, उसका नुकसान होता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर इनसे हड़ताल कराने की चक्कर में है कि 60,000 बढ़ा रहे तो टैक्स इनका हक बनता है। मजदूर के लिए तो या गरीब, किसी गरीब के लिए तो कुछ भी। इससे पहले कितनी महंगाई हुई है, किसी दुकान बंद हो गई तो समझो घर का खाना पीना बंद हो गया। गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो मुझ जैसे गरीब आदमी को, आम अफराद को फर्क पड़ेगा। मजदूर कहते हैं कमाएंगे तो घर में खाना बनेगा। दूसरी जानिब ताजिर तंजीमों का कहना है कि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 60,000 रुपए फिक्स टैक्स किसी सूरत मंजूर नहीं है। कैमरामैन राना झांजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ताजरों की हड़ताल एफपीआर पर असर न कर सकी। एफपीआर ने आसान टैक्स रिटर्न जारी कर दिया। चीफ कोऑर्डिनेटर नईमीर कहते हैं कि ताजिर भी एहतजाज का रास्ता छोड़ें, मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं। ताजिर दो स्कीम तर्जमान के मुताबिक ताजरों की सहूलत के लिए टैक्स रिटर्न उर्दू जुबान में जारी किया गया है। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दो स्कीम नईमीर ने अपने बयान में कहा कि आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म ताजिर दो स्कीम के तहत जारी किया गया ताकि नॉन फाइलर्स आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म पुर करें और फाइलर्स बन जाएं। ताजा खरीदारी पर विथहोल्डिंग टैक्स की कटौती से फाइलर्स बनते ही टैक्स 2 और 2.5% से कम होकर 0.1 और 0.5 तक हो जाएगा। नईमीर का कहना है कि ताजर भी एहतजाज का रास्ता छोड़ें और मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं। IT एक्सपो एशिया में इस्लाम 360 ऐप तवज्जो का मरकज़ बन गए। इस्लाम 360 के रूहे रवां जाहिद हुसैन छिपा कहते हैं कि ऐप से कुरान मजीद को तर्जुमा और मुख्तलिफ मुफस्सरीन की तफासीर के साथ पढ़ा जा सकता है। इस्लाम 360 ऐप में 34 से ज़ायद तर्जुमे मौजूद हैं। अयास राना की रिपोर्ट देखें। कराची एक्सपो सेंटर में इस्लाम 360 मोबाइल ऐप IT एक्सपो में तवज्जो का मरकज। मोबाइल ऐप इस्लाम 360 पहले ही 2 करोड़ 70 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कराची में जारी IT नुमाइश में भी आवाम की तवज्जो का मरकज हासिल करने में कामयाब हो गई। इस्लाम 360 के रूह रवां जाहिद हुसैन चीपा का कहना है कि ये ऐप मुकम्मल मालूमात के साथ साथ कुरान मजीद पढ़ने और समझने का जरिया भी है। ये फ्री ऐप के जरिए कुरान बमा तर्जुमा तफसीर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी भी मसले पर फतवा हर मसलिक के मानने वालों के लिए अलग अलग मौजूद हैं। तमाम मकातिब फ़िक्र के जो फतावा जात हैं वो यहाँ पर आपके सामने लोड हो गए। मैंने कहा जी देवबंद के मकतब फ़िक्र के दिखा दीजिए। आपने कहा नहीं मुझे बरेली मकतब फ़िक्र के दिखाइए। आपने कहा नहीं मुझे अहले हदीस मकतब फ़िक्र के दिखाइए। आप सिर्फ सवाल पूछिए, ये आपको तमाम चीज़ों के जवाबात आपके ही मसलक के अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह निकाल कर दे देता है। नुमाइश में आए शुरा ने इस्लाम 360 ऐप के बारे में कहा कि ये ऐप की मिसाल ऐसी है जैसे दरिया को कूजे में बंद कर दिया हो। एक जुमले के अंदर मैं अगर यूँ कहूँ कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मैं बहुत मशकूर हूँ जाहिद हुसैन छिपा साहब का कि उन्होंने इस्लामी हिस्ट्री के अंदर एक इतना बड़ा काम कर दिया है
کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس کو انشاءاللہ ایک گولڈن ورڈز میں یاد رکھیں گی، سنہری الفاظ کے اندر زاہد بھائی کو یاد رکھیں گی. بچوں کے لیے اور آج کی جو نئی جنریشن ہے اس کے حوالے سے جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ان کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ 360 پہ جا کر اور AI پہ جا کے وہ اپنے ان بحث و مباحثے کو صحیح طور سے اسلام کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اس ایپ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ انگریزی، اردو اور رومن اردو کی زبان میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے. کیمرامین عثمان کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21. آپ کو بتائیں سندھ حکومت نے محکمہ کالج تعلیم کے 19 گریڈ کے 9 ایسوسیٹ پروفیسرز کو 20 گریڈ میں پروفیسرز کے عہدوں پر ترقیاں دے دی ہیں. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ترقی پانے والوں میں 6 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں. ترقی پانے والوں میں عبدالرشید شیخ، عارف الوی، محبوب علی، شکیل احمد انصاری، فقیر محمد لاکھو، غلام، مصطفیٰ ڈہری، غزالہ حارث، نیلم مشتاق اور فرح اقبال شامل ہیں. کراچی میں اٹک برادری کی جانب سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے لیے عشائیے کی تقریب. گورنر پنجاب گفتگو کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اور بڑی بہترین باتیں یہاں پہ ہو گئی ہیں، اور ویسے بھی جو ہے وہ کھانے کے اور آپ کے درمیان زیادہ ٹائم حائل ہونا وہ کسی طرح مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ کھانے کے احترام میں بھی فرق آئے گا. تو میں کوشش کروں گا کہ بہت تھوڑے ٹائم میں، سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ جو ملک حنیف صاحب نے اتنا زبردست یہ پروگرام کا انعقاد کیا، مجھے عزت بخشی، ان کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چکوال، تلہ گنگ، میاں والی، ہم سارا پرانا ایک ہی علاقہ ہے. اٹک، پرانا کیمل پور جو ہے اس کی سرحدیں بہت دور تک تھیں اور یہ سارا ایک ہی ایریا بنتا تھا. آپ کے ہمارے رسم و رواج اور رہن سہن تقریباً سیم ہے. لیکن اب جو اٹک کے حوالے سے ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ نے، اس مالک نے، رسول خدا اور اولاد رسول کی مہربانی سے اٹک کے لوگوں کو پورے پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی عزت دی. ویسے بھی اٹک کے لوگ ایک باعزت، وفادار اور غیرت مند لوگ ہیں اور اپنے موسنوں کی قدر کرنا جانتے ہیں، وفادار لوگ ہیں، حلالی لوگ ہیں. لیکن میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اگر میں جب قومی اسمبلی میں تھا تو ایمانداری سے پنجاب کے لوگوں کو 75% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اٹک جو ہے وہ پنجاب میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے. اور ایک کونے والے ضلع کو، ایک بیکورڈ ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور جناب بلاول بھٹو صاحب نے اور ردیف ریال صاحبہ نے ایک بہت ہی بڑی مہربانی اور ایک بہت ہی بڑی عزت سے نوازا. اور یہ اٹک کے لیے ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ کا نام، آپ کا شملہ پورے پنجاب میں نمبر 1 پوزیشن پہ جو ہے وہ عزت سے بلند ہوا. اور پورے پاکستان کو لوگوں کو پتہ لگا کہ اٹک کے ایک سپوت، اس مٹی پہ پیدا ہونے والا ایک عام بندہ، ایک عام ورکر کلاس کا بندہ جو ہے وہ پنجاب کے گورنر کے عہدے پہ جو ہے وہ اللہ نے اسے عزت دی ہے. اور کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. سندھ میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے اور ہمیشہ یہاں میں تاریخ ساز ریزلٹ جو ہے وہ آتے رہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو اور آج کی جناب آصف علی زرداری، جناب بلاول بھٹو صاحب، ردیف ریال صاحبہ کے اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی تمام ٹائم سے زیادہ مضبوطی سے یہاں پہ کھڑی ہے اور ایک بہترین ریزلٹ جو ہے وہ یہاں سے پیپلز پارٹی کے لیے یہاں ہر الیکشن میں آتا ہے. لیکن میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں اور میرے لوگوں کو پتہ ہے، میرے علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے
کہ میں نے کبھی عہدے کے لیے نہ کبھی پارٹی میں لابنگ کی، اور میں یہ حلف دے سکتا ہوں کہ نہ کبھی اپنے لیے کوئی چیز کسی قیادت سے یا کسی بندے سے مانگی۔ میں اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں نے کبھی آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب، عدی فریال صاحبہ کو یہ نہیں کہا کہ مجھے منسٹر بنایا جائے، مجھے گورنر بنایا جائے یا مجھے کوئی عہدہ دیا جائے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسی پاکستان پیپلز پارٹی نے، جیسے میں نے کہا کہ اسپیشل کرم نوازی اس مالک کی ہے جو سپر پاور ہے اور جو تمام جہانوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور رسول خدا اور اولاد رسول کی مہربانی سے 3 دفعہ میں منسٹر بنا، 1 دفعہ میں پچھلے 18 مہینے میں اوورسیز کا مشیر بنا، وزیر اعظم کا، اور ابھی میں گورنر بنا۔ تو میں نے اپنے ایریے میں بھی یہ کہا اور یہاں بھی میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ان تمام عہدوں کے لیے میں نے کبھی قیادت کو نہیں کہا کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے، میں نے کبھی اپنی قیادت یا پیپلز پارٹی کے اندر لابنگ نہیں کی کہ لوگ سینئر قیادت کو جا کے کہیں کہ جی اسے کوئی عہدہ دیا جائے۔ میں بس اللہ کے توکل پہ اور اپنے کام پہ مجھے فخر ہے کہ میں اگر پنجاب میں مشرف دور میں تمام مشکلات برداشت کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، تو مجھے یہ توقع اور مجھے یہ اعتماد ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی نظر اپنے ان ورکرز پر ہوتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں پنجاب میں بھی یہ کہتا ہوں، اور میں بھی شاید اسی وجہ سے 97 سے لے کر اور آج 2024 تک پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں کہ میری اس میں یہ حتمی رائے ہے کہ جس بندے نے بھی اگر عزت کے لیے سیاست کرنی ہے تو پیپلز پارٹی سے بہتر جماعت نہیں ہے، اور اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ 27 سال سیاست۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خطاب کر رہے ہیں۔ کراچی میں کھیل کا بڑا میدان سجنے کو تیار۔ سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم یونس خان نے شہریوں کو نوید سنا دی۔ یونس خان نے کہا کہ شہر میں کراچی پریمیئر لیگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کھیل میں نئے گراس روٹ ٹیلنٹ کو مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں کراچی پریمیئر لیگ کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں سابق کپتان یونس خان نے کہا کہ کلب کرکٹ ہی گراس روٹ کرکٹ ہے جس سے کھلاڑیوں کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یونس خان نے کہا کہ کھلاڑی جب قومی سطح پر کھیلتے ہیں تو ان میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے۔ کرکٹ کلب سے کراچی کے کھلاڑی مستقبل کے جاوید میاں-داد اور ظہیر عباس بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی تاجر برادری کھیلوں کے فروغ میں آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرے اور لیگ جیسے مقابلوں کی سرپرستی کرے تو ملک کو اچھا ٹیلنٹ میسر آ سکتا ہے۔